نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة پارہ نمبر 30 سورہ النازعات رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 26 یوم ترجف الراجفة وقوع قیامت اور نفخہ صور سے کائنات عالم کی فنا کا ذکر ہے۔ قیامت ضرور واقع ہوگی اور یہ وہ دن ہوگا جس دن ہلا دینے والے ہلا ڈالیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا نفخہ اولا کا۔ اس نفخہ اولا کے بعد تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی جس سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سارے دل دھڑک رہے ہوں گے، اور ابصارها خاشعہ، آنکھیں ندامت سے حسرت سے جھکے ہوئی ہوں گے۔ اور دنیا میں تو یہ لوگ کہتے تھے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، منکرین قیامت کہتے تھے کہ کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے۔ پہلی حالت سے مراد حیات قبل الممات ہے، یعنی موت کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کیا بعد الموت پھر حیات ثانیہ ہمیں نصیب ہوگی؟ ان بدبختوں کا مقصد استصعاب ہے، یعنی یہ تو بہت دشوار ہے، یہ تو بہت مشکل ہے۔ کہتے ہیں اذا كنا عظاما نخرا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ پھر کہتے ہیں اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے اذن کرۃ خاسرہ، ہمارے لیے بہت بڑے خسارے والی بات ہوگی، کیونکہ ہم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ یہ بدبخت لوگ یہ بات بطور تمسخر کرتے ہیں، اہل حق کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اہل حق کے عقیدے کے مطابق ہم بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اب اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی کو خیر خواہی سے ڈرائے کہ اس راہ پر مت چلو، آگے شیر ہے، شیر ملے گا، اور مخاطب تکذیب کے طور پر، جھٹلانے کے طور پر کسی سے کہے کہ بھائی ادھر مت جانا، شیر کہا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہاں شیر کوئی نہیں ہے، اس کو انکار کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس استبعاد کو دفع فرمایا کہ یہ لوگ جو قیامت کے بعد، بعید اور مشکل سمجھتے ہیں، تو یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں موجود ہوں گے۔ اور فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، ساہرہ، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، ساہرہ اصل میں اس سطح زمین کو کہا جاتا ہے۔ قیامت میں جو زمین ہوگی نا،
جو زمین دوبارہ پیدا کی جائے گی وہ زمین پوری مسطح مستوی ہوگی، جس میں آڑ یا پہاڑ نہیں ہوگی، جس میں عمارت اور غار نہیں ہوگی۔ اور آیت نمبر 15 میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، جس میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ مخالفین کے ایذاؤں سے، تکالیف سے آپ کبھی خاطر نہ ہو، غمگین نہ ہو۔ یہ ایذا صرف آپ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، انبیاء سابقین کو بھی بڑے بڑے اذیتیں پہنچائی گئی ان منکرین کی طرف سے، ان مشرکین کی طرف سے۔ اور فرمایا کہ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پہنچا ہے؟ اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، جب اس نے اپنے پروردگار کو مقدس وادی کوہ طور پر پکارا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جائیے، وہ بڑا سرکش بن چکا ہے، فرعون کو دعوت دیجیے کہ الا ان تزکا، کیا تمہارے اس بات کی خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے، تو درست ہو جائے، میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف سے، اور تو اپنے رب کی صفات سن کر اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے، اور اس ڈر اور خوف سے تو درست ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے معجزات طلب کی، نشانیاں طلب کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی نشانیاں، معجزات بھی دکھائی، ید بیضا بھی دکھایا، عصا بھی دکھایا۔ تو فرعون بدبخت نے ان معجزات کو جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام پر ساحر اور جادوگر کا الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں، کوششیں شروع کی، لوگوں کو جمع کیا، سب لوگوں کے سامنے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اور پھر اللہ بھی اللہ ہے، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی۔ نکال بنیادی طور پر اس عذاب کو کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں، جیسا کہ سبیل کے بارے میں نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا۔ یہاں نکال اولا سے مراد غرق ہے، وہ عذاب ہے جو دنیا میں اس کو پوری قوم کے سامنے اور پوری قوم کو دی گئی تھی، غرق دریا مراد ہے۔ اور نکال الآخرت سے مراد حرق ہے، جہنم میں جلایا جائے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بلا شبہ اس میں عبرت ہے، موعظت ہے ایسے شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن کتنے ہی دل دھڑکیں گے، ابصارها خاشعہ، اس کے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گے، یقولون، وہ کہتے تھے انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم لٹائے جائیں گے پہلے حالت میں، اذا کننا عظاما نخرہ، کیا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیا کوکلی، قالو وہ کہتے ہیں تلک اذن کرۃ خاسرہ، کہ یہ تو اس وقت لوٹنا ہوگا نقصان کا، فانما ہی زجرۃ واحدۃ،
پس بے شک وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہے، زبردست ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ پھر اس وقت وہ ہوں گے میدان میں، کھلے میدان میں۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ کیا نہیں پہنچی ہے تیرے پاس حدیث موسیٰ، واقعہ موسیٰ یا قصہ موسیٰ یا خبر موسیٰ یا بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ اذ ناداہ جب پکارا اس نے ربہ اپنے رب کو بالوادی المقدس طویٰ مقدس وادی کو طویٰ میں، اذهب الی فرعون حکم دیا کہ جاؤ الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغیٰ بے شک اس نے سرکشی اختیار کی ہے، فقل کہو حل لکا کیا تیرے خواہش ہے، الی ان تزکا کہ تو پاک ہو، وَأَهْدِيَكَ اور میں راہ بتلاؤ تجھے، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشا پس تو ڈرے، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرىٰ پھر اس نے دکھائی اس کو وہ نشانی بڑی، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ پھر واپس لوٹا، یسعیٰ کوشش کرتا ہوا، فَحَشَرَ پس پھر جمع کیا، فَنَادَىٰ پس پکارا، فَقَالَ تو کہا، أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ کہا میں تمہارا رب ہوں سب سے برتر، فَأَخَذَهُ اللَّهُ پس پکڑ لیا اللہ نے، نَكَالَ الْآخِرَةِ آخرت کے عذاب پر، والأولیٰ اور دنیا کے عذاب میں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی بلا شبہ اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، جن کے دل دماغ میں اللہ کی خوف اور خشیت ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔